وقاصد حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومنكر عطشهم أجمعين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. لعن الله بني أمية قاطبة. اللهم لعن أعداء آل محمد من الأولين والآخرين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن الجبت والطاغوت. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بكى على مصاب الحسين أو تذكر أو جلس في مجلس أو خدم أهل العذاب كأنه زارني على العرش 40 مرة مع علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. باعث تخلیق کائنات، افضل مرسلین، خاتم النبیین، نور اول، مخلوق اول، پیغمبر اکرم، ہادی عالم، کائنات کے رہبر، حیات مستر، زندگی پرور، خدیجہ کے شوہر، فاطمہ کے پدر، مالک الدہر، آثار حیات کے مالک، وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کہتے ہیں کہ کنت نبیًا آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان خمیر کی منزلیں طے کر رہا تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا جب نوح کی کشتی مترقب تھی. میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب عیسیٰ چوتھے آسمان پہ اٹھائے جا رہے تھے. موسیٰ دریائے نیل پار کر رہے تھے. وہ رسول مقبول جسے امت نے الیکشن کر کے رسول نہیں بنایا. الیکشن کر کے، الیکشن کے پراوادھان سے جو ہے جو رسول نہیں بنا، بلکہ جسے اللہ نے پوری کائنات میں چنا، رسالت کے لیے چنا. ان کے اندر صلاحیت تھی، ان کے اندر قابلیت تھی. اللہ نے انہیں اپنے نور سے خلق کیا تو اللہ نے یہ عہدہ بھی انہی کو دیا. توجہ اور کمال کی بات یہ ہے کہ سارے نبیوں کی نبوت انہی کی نبوت کے صدقے میں، اور ان کی نبوت ولایت کی وجہ سے. مجلس سننے کی طرح سنو، ذرا سا آگے تشریف لائیں. آپ تو بالکل ماشاءاللہ ہاں سنتے رہتے ہیں مجلس سے، لیکن یہ بھی سن لیجئے. صلوات پڑھیے محمد مجلس منعقد نہ ہو اس لیے کہ شہید جو ہوئے ہیں یہ اسی غرض و غایت سے ہوئے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام کے جو ہے وہ علوم کی نشر و اشاعات ہو. اور میرے خیال سے مجلس سے بڑا ثواب دنیا کے اندر کسی عبادت میں نہیں ہے. پوچھئے کیوں؟ توجہ پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. ایک شعر بڑا اچھا میرے یاد آ رہا ہے، اگر صلوات پڑھ کے سنیں آپ. قرآن جیسے نقطہ با میں اسی طرح، قرآن جیسے نقطہ با میں اسی طرح سارے ثواب اشک عزا میں سمائے. جنت ہمارے واسطے تھی دور کا سفر. کہاں جنت، کہاں ہم. پارلیمنٹ میں کوئی جانے نہیں دیتا، جنت تو بہت یہاں سے باہر تلک کا جانے کا تو اپنا حساب کتاب نہیں ہے. جنت کی تمنا، رے باپ رے باپ، ایک عجیب کارے دارت. جنت کوئی اتنی سستی نہیں بنائی اللہ نے. صلوات پڑھے محمد. شہید ثالث کے مزار میں جو کمرے ہیں یہ آپ انہی کو ملاحظہ فرما لیجئے. یہاں بھی آنے کے لیے جو ہے بڑے جو ہے وہ حساب کتاب ہوتے ہیں. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ تو یہ تو جنت تو ایک بہت بڑی بات ہے. تو جنت ہمارے واسطے تھی دور کا سفر. اشک غم حسین نے رستے گھٹائے.
حسین جو ہے نا اس میں سارے ثواب سمائے ہوئے ہیں، ہے نا. کوئی آدمی اس دنیا سے چلا جائے، اس کے ورثاء اگر انہوں نے اس کی آنکھ میں حسین ابن علی علیہ السلام کے غم میں سجا ہوا آنسو کسی نے دیکھا ہے اس کے ورثاء میں، معاملے داروں میں، اس کے چاہنے والوں میں، تو اس کے دل کے اندر بھی یہ تمنا ہوتی ہے اس کے مرنے کے بعد اگر اس کا کوئی وارث نہیں ہے، کہا کہ بھائی اس کا تو کوئی وارث نہیں تھا، بھلے ہی اس کی طرف سے جو ہے وہ قضاء عمری کی نمازیں نہ پڑھے، اس کی طرف سے قضاء عمری کے روزے نہ رکھے، اس کا جو بچا ہوا قرض ہے وہ ادا نہ کرے، لیکن یہ تو آدمی اپنے اوپر واجب کر ہی لیتا ہے کہ نہیں یار میں نے اسے مجلس میں روتے ہوئے دیکھا، اس کا ایک حق تو بنتا ہے کہ اس کے اصال ثواب کے لیے مجلس کر دی جائے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، مجلس کرنے کے بعد اصال ثواب کی وہ بالکل مطمئن ہو جاتا ہے، اور اتنا مطمئن ہو جاتا ہے قبلہ کہ میں بھی بخشا گیا اور وہ بھی بخشا گیا. تو یہ مجلس ہے کیا؟ بول تو نہیں ہو رہے ہیں بلرام؟ نہیں ہو رہے نا؟ صلوات ایسے پڑھیے. ہاں یہ کیا ارشاد فرمایا رسول مقبول نے ارشاد فرمایا، اور حسین کی شہادت سے بہت پہلے ارشاد فرمایا. اس کا مطلب یہ کہ رسول کا یہ فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعہ کربلا واقعہ ہے، حادثہ نہیں ہے. واقعہ ہوتا ہے جیسے کہ ناپاک مخلوق جو ہے حادثہ اسے چلاتی ہوئی پھرتی ہے کہ یہ حادثہ ہے کربلا، حادثہ ہوتا ہے یعنی ایکسیڈنٹل اچانک ہو گیا، بلکہ رسول کی حدیث بتا رہی ہے کہ یہ واقعہ ہے، اور اس کے واقعہ ہونے کے پیچھے جو ہے وہ پورا ایک گنت ہے، پوری ایک لاجک ہے. آدم حسین پہ روئے، نوح حسین پہ روئے، سب کے سب کربلا معلیٰ سے گزرے تو روئے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سب کے سب جانتے تھے، سب کو یہ علم تھا. اللہ نے بتایا تھا کہ یہاں ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے، پری پلان، توجہ، اچانک کا کوئی معاملہ نہیں تھا. تو جو اسے حادثہ بتاتے ہیں وہ یزید کی وکالت کر کے یزید کے سیکٹر میں چالان کروانے کی تیاری کرتے ہیں. حادثہ بتاتا ہے وہی جو ہے وہ یزیدی ہے. متوجہ ہے اب چونکہ یہ واقعہ ہے، رسول نے خود اس کی نشاندہی کی. اور کیا نشاندہی کی؟ توجہ کہ من بکا علی مصاب الحسین، جو میرے بیٹے حسین کی مصیبت پر روئے. مطلب یہ کہ میرا بیٹا حسین جو ہے وہ اس میں مصیبتیں آنے والی ہیں، ہے نا؟ یہ نشاندہی کی ہے نہیں رسول مقبول نے. من بکا علی مصاب الحسین اور تذکر، یا حسین کا اچھائی سے تذکرہ کرے، حسین کا اچھائی سے تذکرہ کرے. اور جلس فی مجلس، یا حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے، دور سے نہ جھانکے، ادھر ادھر کھڑے ہو کے نہ ملاحظہ فرمائے، مجلس میں آ کے بیٹھے. صلوات پڑھے محمد والا. یہ جو ہے نا یہ چیزیں میرے سرکار، یہ سارے ثواب انہی کے لیے ہیں کہ جو ان تمام تر ثوابات کو بھاؤ دیں. صلوات پڑھے اس کا احترام کریں. توجہ یہ ثواب انہی کے لیے ہے، پھوکٹ میں ثواب نہیں ملتا. توجہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ سرکار نے فرمایا جو میرے بیٹے حسین کی مصیبت پر روئے، یا حسین کا اچھائی سے تذکرہ کرے، یا حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے، اور ختم اہل العزا، یا حسین کے عزاداروں کی خدمت کرے. کیا کہنا، انہیں پانی پلائے، انہیں کھانا کھلائے، ان کو تبرک تقسیم کرے. اگر کسی کے بس میں کچھ بھی نہ ہو ان کے چپلی سیدھے کر کے رکھ دے. تو یہ رسول نے فرمایا کہ ان چاروں کاموں میں سے جس میں بھی کہاں سے لاؤ گے ایسا مولا خدا کی، کہ جو اتنے سے عمل پہ اتنی بڑی جزا دے دے. میں ایک بات پوچھوں کہ اسی ماشاءاللہ اسی کیمپس میں اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ جناب مونو بھائی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ان کے تعلقات اتنے اچھے ہیں کہ پی ایم صاحب سے ڈائریکٹ جا کے ملتے ہیں، تو آپ حق اور انصاف سے بتائیے گا کہ ان کے کیا جذبے ہوں گے؟ سوچ سکتا ہے کوئی؟ بتائیے.
مطلب کوئی, چلو ان کو ہٹا کے میں ایک بات کہوں کہ کوئی آدمی اگر مہینے میں 1 دن یا 2 دن یا 3 دن پی ایم سے جا کے مل لے تو جب لوٹ کے آئے گا نا تو خوشی کے مارے اس کی چال بدل جائے گی, چبلتے چبلتے منہ کی لک خراب ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پی ایم صاحب سے اس کا رابطہ ہے, متوجہ ہے یا نہیں؟ تو اب یہ میں نے تمہید بنائی اس لیے تاکہ میں حدیث کو وضاحت کے ساتھ سمجھا سکوں. جس نے بھی حسین پہ گریہ کیا, رسول کی حدیث, یا جو بھی حسین علیہ السلام کا اچھائی سے تذکرہ کرے کبھی بھی کہیں بھی, اللہ اکبر, یا حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے, 3 چیز, یا حسین کے کسی عزادار کی خدمت کرے. اور دیکھیں کتنا آسان ہے یہ بات, کتنی آسان ہے کہ اگر کوئی آپ کے گھر آیا ہے اور وہ عزادار تو بہرحال ہونا اس کا ضروری ہے ہی ہے, لیکن اگر آپ نے اس کو حسین کے غم میں جو ہے روتے ہوئے دیکھا, آپ نے اس نیت سے اسے 1 گلاس پانی پلا دیا کہ یہ عزادار ہے, کیا سنا, 1 گلاس پانی پلا دیا یہ سمجھ کے, اس نیت کے ساتھ کہ میں ایک عزادار حسین کو پانی پلا رہا ہوں, تو اب یہ رسول کی طرف سے آپ کو کیا ریوارڈ ملنے والا ہے یہی تو مجھے بتانا ہے. ہاں, سرکار نے فرمایا کہ جس نے ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک عمل بھی انجام دیا کأنہ زارنی علی العرش, بالکل اس نے ایسا کیا کہ جیسے عرش پہ آنے کے بعد اس نے مجھ سے اور علی سے 40 مرتبہ ملاقات کی ہو. اس مجلس میں ابھی انہوں نے نعرہ حیدری لگایا, آپ نے یا علی کہا, جانتے ہو انہی شہید نے, انہی کے خوشنودی کے لیے میں یہ حدیث پڑھا ہوں, انہی نے لکھا اپنی کتاب کے اندر. یار خدا کی قسم اگر یہی بات رمز سمجھ کے چلے گئے, دیکھیں آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے, جس کی آنکھوں میں نور ہوتا ہے نا تو کتنے ہی ہولناک اندھیروں میں لے جائیے, معمولی سا جگنو بھی اگر ادھر سے گزرے گا اس کی آنکھ اس کی عقل کو خبر کرتی ہے ادھر سے نور گیا ہے. لیکن اگر کوئی اندھا ہو, بلائنڈ ہو, اسے اوندھا کر کے بجلی گھر میں لے جا کے پٹک ڈالیے, ہاں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. سورج کس سے منہ اس کا چائے ملا دیجئے, اسے نہیں پتا چلے گا. تو بہرحال یہ کہ اگر دل کی آنکھ میں ولائے امیر المومنین کا نور ہے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. سنیے شہید میں کیا لکھا ہے, کیوں ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے, کیوں ان کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی ہے. جو میں کہہ رہا ہوں شہید سن رہے ہیں, اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا, بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ کتنا پاتے ہیں, بس اتنا پاتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں آتے ہیں مانگ کے لے جاتے ہیں, اللہ کی طرف سے ملنے والا رزق شہید بانٹتے رہتے ہیں. سینکڑوں سال ہو گئے مانگنے والوں کے منہ چھوٹے پڑ جاتے ہیں, دینے والوں کے ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتے. اس شہید کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک بات لکھی, ایک حدیث لکھی, اللہ اکبر, ایک حدیث لکھی کیا کہ صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ من قال یا علی مرتن واحدتن ثوابہ کا ثواب 16,000 قرأۃ للقرآن انا الذی اختمها. دیکھیے میں اگر قرآن پڑھوں تو قرآن پڑھنے کا جو ہے وہ اگر کسی نے آل محمد کی محبت اپنے دل میں رکھ کے قرآن پڑھا تو ہر آیت پہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ ہماری محبت کے ساتھ اگر کسی نے قرآن کی تلاوت کی تو ہر آیت پہ 1000 شہیدوں کا ثواب.
سمجھ میں آیا کہ سورہ فاتحہ کیوں ہوتی ہے؟ 7 آیتیں جو ہے وہ سورۃ الحمد کی سبع مثانی ہے یہ، اور بسم اللہ سمیت 5 آیتیں جو ہے وہ سورۃ توحید کی لگائی ہے، تو 15 اور 7 22,000 شہداء کا ثواب ابھی مرحومین کے نامہ اعمال میں حسین کے صدقے میں آپ لکھوا چکے ہیں، اور اس میں آپ کی بھی حصہ داری ہے اتنی ہی۔ صلوات پڑھے محمد متوجہ ہوئے، یہ اس کو ذرا سا اس کو ہلکے میں نہ لیا کیجئے، یہ عزاداری ہے سید الشہداء مجلس حسین ہے، توجہ۔ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ پردے پڑے ہوئے ہوں، اندھے کو آپ چاہے کوڑے کے ڈھیر پہ بٹھائیے یا ہلٹن ہوٹل میں لے جا کے بٹھائیے، اس کے لیے بات بالکل برابر ہے، لیکن جس کی آنکھ میں نور ہے تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ میں بیٹھا کہاں ہوں۔ جس کی آنکھ میں نور ہے اسی کو پتا چلتا ہے کہ میں کس مجلس میں بیٹھا ہوں، کس کی قبر کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ صلوات پڑھیے دیر تو نہیں ہو رہی ہے بھائی آپ کو، ہم تو بالکل فرصت میں ہیں۔ صلوات پڑھو محمد اس کا کیا ثواب لکھا ہے شہید نے، توجہ صادق آل محمد کے حوالے سے ایک حدیث لکھی، اسی بات سے تو جو ہے وہ دنیا تلملائی ہوئی تھی کہ جتنا ہم جو ہے وہ علی مرتضیٰ کی فضیلتوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ علماء جو ہے وہ اتنی ہی فضیلتیں ان کی لکھ کے جا رہے ہیں۔ اسی بنا پہ تو قتل کیا گیا ہے، چونکہ یہ علی مرتضیٰ کے مرتبے کو جو ہے وہ بیان کرتے تھے ساری دنیا میں۔ توجہ سنیے کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کا نام لینے والوں کی زبانیں کھینچی گئی، قتل کیے گئے، دیگوں میں پکائے گئے، سولیوں پہ لٹکائے گئے، مگر کمال کی بات ہے کہ دشمنوں نے اگر دشمنیاں بڑھائی ہیں تو جس کے ہاتھ میں فل کنٹرول ہے اس نے محبتوں کے والیوم بڑھائے ہیں۔ کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، اس نے محبتوں کے والیوم بڑھا دیے، کہا کہ ٹھیک ہے تم ظلم بڑھاؤ، ہم محبتوں میں اضافہ کریں گے۔ تو ایک حدیث لکھی ہے شہید نے، قربان ہو جاؤں شہید آپ بے شک میری بات سن رہے ہیں، لا ریب آپ میری بات سن رہے ہیں، کہ امام صادق علیہ السلام تو افسر یہ حدیث سننے کے بعد جو ہے نا جب یا علی کہو گے تو لطف ہی الگ ہوگا۔ توجہ لطف ہی الگ ہوگا جب اس کے سننے کے بعد آپ یا علی کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا میرے مولا صادق آل محمد نے؟ من بکا اللہ، توجہ کہ من قال یا علی، جو ایک مرتبہ کہے ولائے آل محمد کے ساتھ، علی کی ولایت کے اقرار کے ساتھ، علی کی ولایت کے اقرار کے ساتھ، کیا مطلب؟ کہ جو علی مرتضیٰ کو امیر المومنین مانتا ہو ان کے سوا کسی کو نہ مانتا ہو، جو علی مرتضیٰ کو صدیق اکبر مانتا ہو اس کے سوا کسی کو صدیق اکبر نہ مانتا ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو علی مرتضیٰ علیہ السلام کو حقیقی جانشین خلیفہ بلا فصل مانتا ہو، کسی اور کی کوئی انٹری اس کے یہاں نہ ہو، توجہ، تو اس کے جو ولائے علی مرتضیٰ کے اقرار کے ساتھ ایک مرتبہ کہے کیا؟ یا علی، کیا؟ ذرا سا بلند آواز سے بتاؤ، پھر ایک مرتبہ بتاؤ، پھر ایک مرتبہ بتاؤ، پورے کلیجے کی طاقت سے بتاؤ یار۔ جس نے ایک مرتبہ کہا یا علی ثواب ہو، تو پھر اس کا ثواب کتنا ہے کہ جیسے میں نے صادق آل محمد میں نے حجت خدا ہو کے 16,000 مرتبہ اول سے لے کے آخر تک قرآن مجید ختم کیا۔ اس مجلس میں کتنے ثواب آپ نے بٹور لیے اس ایک مجلس کے اندر، اللہ اکبر۔ اور وہ جن کے لیے یہ مجلس کی گئی ہے، یہ سب کے سب ثواب جو ہے وہ انہی کی
خدمت میں جو ہے 14 معصومین کے صدقے میں پیش کیے جا رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجلس عزائے سید الشہداء، اس کی قدر کیجئے تاکہ آپ کی قدر یہاں سے لے کے محشر تک ہو. اور جس نے اسے ہلکے میں لیا ہے بے شک وہ ہلاک ہو گیا. اور اگر کسی کو اس پہ اعتبار نہ ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لے. اللہ پڑھے محمد متوجہ ہوئے آپ اللہ. تو یہ مجلس سید الشہداء منعقد کی گئی ہے. یہ کیوں ہے یہ مجلس؟ مجلس در حقیقت احتجاج. احتجاج کا مطلب کیا؟ ڈیمونسٹریشن، پردرشن. ایک بات بتاؤ جی، پردرشن ہوتا کب ہے؟ بالکل ایک لاجیکل بات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. پردرشن کب ہوتا ہے؟ احتجاج کب ہوتا ہے؟ مثلا کہیں کوئی ایک نارمل سے آدمی کا بھی قتل ہو جائے اور پولیس رشوت لے کے اس قتل کو کھپائے تو عوام کیا کرے گی؟ مقتول کے طرفدار کیا کریں گے؟ پردرشن کریں گے یا نہیں؟ احتجاج کریں گے. احتجاج میں پہلے تو کیا اس سے بڑے والے ادھیکاری کے پاس جائیں گے، اگر وہ بھی رشوت لیے ہوئے بیٹھا ہو اس سے بڑے ادھیکاری سے سمپرک کرنے کی کوشش کریں گے. اگر وہ بھی جو ہے پوری کی پوری چین ہی رشوت خوروں کی ہو تو پھر کیا کرے گی عوام؟ آکروش میں آنے کے بعد تھانے کا گھیراؤ کریں گے، ہے یا نہیں؟ پردرشن کریں گے. اب ان کے پردرشن کرنے کا طریقہ الگ ہے. کوئی ریلوے کو نقصان پہنچائے گا، کوئی بسوں میں آگ لگائے گا، کوئی دکانوں کو لوٹے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا. یہی ہے نا. تو ایک عام آدمی اگر مر جائے، مار دیا جائے اور اس کا کوئی نوٹس پرشاسن نہ لے رہا ہو تو اس کے طرفداری میں جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لاجیکل بات ہے، کوئی ساری دنیا کے مفتیوں سے پوچھ کے بتائے کہ یہ احتجاج کرنے والوں کو دیکھ کے نکاح کس کس کا ٹوٹے گا؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے، فتویٰ دے سکتا ہے کہ یہ جو پردرشن کر رہے ہیں بھائی، ان پردرشن کرنے والوں کو دیکھ کے جس نے بھی دیکھا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ قتل کسی معمولی شخصیت کا تھوڑی ہوا ہے، قتل ہوا ہے حسین کا جو طریقت پاک کی 5ویں فرد ہے. وہ حسین ہے کہ جو پشت پہ اگر آ کے بیٹھا ہے تو نماز میں رسول نے تاخیر کی ہے، جب تک سر نہیں اٹھایا جب تک حسین خود سے نہ اتر آئے. معمولی شخصیت نہیں ہے جس نے نوکے نیزہ پہ بھی تلاوت کلام پاک کی ہو. اور اس کے قتل کو کھپانے کے لیے بڑے بڑے مفتیوں نے اور بڑے بڑے مفتوں نے کھائی ہے رشوت کہ کسی صورت یہ قتل جو ہے وہ کھپ جائے. توجہ. لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا میرے ماجائے کہ قتل کو کھپانے کی کوشش کرتے ہو. حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ہم یہ قتل کھپنے نہیں دیں گے. اگر تم نے نوکے نیزہ پہ ہمارے سر کو بلند کیا ہے تو ہم یہاں سے تلاوت کلام تو لوگوں کو تو سمجھا دیا جو کربلا میں تھے سب امام حسین نے. باقی جو لوگ قتل کھپانے والے تھے ان کے لیے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کیا مجلس کا اہتمام. توجہ. یہ ایک ایسا میڈیا چھوڑا ہے مجلس کی شکل میں کہ جو حسین ابن علی کے قاتلوں کو زمانے کے سامنے رسوا کرتا رہے گا. نبی سلام اللہ علیہ نے ایک NGO بنائی ہے. یہ مجلس امام حسین کے لگاتار کنٹینیوٹی کے ساتھ میرے ماجائے حسین کا تذکرہ کرو، سمجھاؤ کہ حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا، قتل کرنے والا کون تھا، اس کی ماں کیسی تھی، اس کا کیا خاندان تھا، وہ کیا چاہتا تھا. توجہ. یہ اسی لیے جو ہے وہ یہ مجلسیں منعقد ہوں گی. ان مجلسوں کو ختم کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کے زور لگائے گئے، مگر خدا کی قسم جو جناب زینب کبریٰ نے فرش عذاب بچھائی ہے یہ ایک ایسی ہے کہ ہمیشہ پرشاسن بھی مخالف اس کے رہا، حکومت اس کی مخالفت کرتی رہی، میڈیا نے اس کی مخالفت کی، مگر حق اور انصاف سے بتائیے حالانکہ جب یہ چیزیں کسی کی مخالفت کریں تو وہ چیز ناپید ہو جاتی ہے، مگر جتنی اس کی مخالفت ہوئی اتنی عزاداری بلند ہوئی. اور یہاں تک کہ عزاداروں کو قتل کیا گیا. کیوں قتل کیے جا رہے ہیں؟ ہاں بھئی یہ مجلس کرتے ہیں اس لیے ان کو ہم قتل کریں گے. ارے بے وقوف احمق.
یہ بھی تو دیکھ کہ جس کو تو قتل کر رہا ہے نا کس بنا پر کہ مجلس اس نے کی ہے تب قتل کریں گے. تو اس کو یہ تجھے پتا ہونا چاہیے بصیرت کے اندھے, تجھے یہ پتا ہونا چاہیے دل کے اندھے کہ یہ اپنے پیچھے کم سے کم 40-50 مجلسیں چھوڑ کے جائیں گے. کبھی ڈی جے کی مجلس ہوگی, کبھی تسبیح کی مجلس ہوگی, کبھی جو ہے وہ چیلوں کی مجلس ہوگی. تم قتل کر رہے ہو اس وجہ سے کہ مجلس بند ہو جائے. جس کو قتل کر رہے وہ پھر اپنے پیچھے سینکڑوں مجلسیں چھوڑ کے جانا ہے. یہ ہے نظام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا. صلوات پڑھیے سید الشہداء. یہ ہمارے نصیب میں تھی, ہمارے امکان میں بھی یہ بات نہیں تھی. ابھی تک جانے ہی والے تھے یہاں سے, یہاں آئے اور بس یہ نہ جانے کون سی ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جو یہ ماشاءاللہ الحمدللہ یار سب بالکل فل فلیج مجلس ہو گئی. یہ تو بالکل پتہ بھی نہیں تھا کیا یہ امکان میں تھا جب تک بھی ہم یہاں بھی آئے ہیں. تو یہ ایک انتظام الہی ہے, یہ ایک توفیق پروردگار ہے. اور یہ سرکار نے کیا فرمایا ہے کہ جب کوئی مجلس میں آتا ہے, مجلس پڑھتا ہے, مجلس کرتا ہے, حسین پہ روتا ہے, حسین کے عزادار کی خدمت کرتا ہے, تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے مجھ سے اور علی سے 40 مرتبہ ملاقات کر کے گیا. ملاقات کرنے کا مومن مومن سے اگر مصافحہ کر لے اور محمد و آل محمد پر صلوات پڑھے جی تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو جو امیر المومنین سے مصافحہ کرتے ہیں سوچ سکتے ہو یہ ہے مجلس. تو یہ پردرشن ہے, یہ لگاتار چلتا رہے گا حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور تک, تاکہ دنیا جو ہے وہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ وہ بھی انسان ہے جس نے گھر لوٹا, وہ بھی انسان ہے کہ جس کا گھر لوٹا, وہ بھی آدمی ہے جس نے قتل کیا, وہ بھی آدمی ہے جس کا قتل ہوا ہے. اب یہ جلوس نکال کے عزاداری برپا کر کے مسائل فضائل سنانے کے بعد جو ہے ہم اقوام عالم کو اور ساری دنیا کے لوگوں کو یہ ایک باقاعدہ دستور دیتے ہیں اور ایک سوال ان کے ذہنوں میں چھوڑتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری ہمدردیاں کس کی طرف ہیں, قتل ہونے والوں کی طرف ہے یا قتل کرنے والوں کی طرف ہے. اور اسی پہ حساب و کتاب ہوگا اور اسی پہ فیصلہ ہوگا اور اسی پہ سزا ملے گی, اسی پہ جزا ملے گی. یہ ہے مجلس امام حسین علیہ السلام. روز محشر بھی بہت بڑی مجلس ہوگی, اس میں بھی یہ طے ہوگا کہ تو کس کی طرف ہے. اہتمام حجت یہی کر لو بھائی اطمینان کے ساتھ کہ بھائی وہاں کا ایک ریہرسل ہو جائے. توجہ کے میدان محشر میں جب باقاعدہ مجلس منعقد ہوگی اور باقاعدہ اعلان کیا جائے گا کہ یا معشر المحشر خذوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم, کہ اے اہل محشر اپنی اپنی آنکھوں کو بند کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہے, بی بی سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہے. اپنی اپنی آنکھوں کو بند کرو, اپنی گردنوں کو جھکاؤ بی بی کے احترام میں. سرکار سب کے سب اپنی اپنی آنکھیں بند کر دیں گے, رسول مقبول کہیں گے پروردگار وہ تو میری بیٹی ہے, وہ تو میری لہتے جگر ہے, میری پارہ جگر ہے, میری بزبط ہے, میرا ٹکڑا ہے, مجھ میں اور اس میں کیا پردہ. تو مجھ سے بھی کہہ رکھا کہ حکم مطلق ہے, کہا کہ میرے حبیب بے شک تم سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے, لیکن جیسے فاطمہ آ رہی ہے کیا تم دیکھ سکو گے؟ ارے کس عالم میں میری شہزادی تشریف لائے گی کہ جناب امام حسین علیہ السلام کا تیروں سے چھلنی توڑا اللہ اکبر, تیروں کے دائیں دوست پر پہا ہوا ہوگا. جناب میری شہزادی کے دامن میں ہوگی ایک 4 برس کی بچی جس کے رخسار نیلے ہوں گے اور کانوں سے جو ہے وہ خون بہ رہا ہوگا. وہ بچی جو ہے وہ بی بی کی انگلی پکڑے ہوئے ہوگی, پیچھے پیچھے ایک شہید جس نے اپنے سر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہوگا اور اس کے گلوئے اقدس سے خون کا فوارہ نکل رہا ہوگا. آنے کے بعد پایا عرش کو جھنجھوڑ کے کہے گی اے میرے محبوب اب تک کے لیے میں نے صبر کیا. میرے پروردگار اس محشر کی بھیڑ میں شمر مقبول بھی موجود ہے. اے میرے محبوب میں تیرے توسل سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بتا کہ میرے بچے حسین نے
بچی کے رخسار دیکھ اور شمر مرغوب کا ہاتھ دیکھ. ارے میری اس بچی نے کیا قصور کیا تھا؟ اور پھر جناب علی اصغر کا کرتا اٹھا کے دکھائے گی. ارے اس بچے کے عمر کے تو جانور بھی زبان نہیں ہوتے. اسے تیر سے شعبہ کا نشانہ بنایا گیا. اس کو کیا اس کے قاتلوں نے اس کو کیا سمجھ کے قتل کیا ہے؟ میرے معبود میں تم سے انصاف چاہتی ہوں. میرے عزیزو سمجھ میں آیا کہ یہ سب کی سب تیاری وہی ہے کہ روز محشر ہوگا اور یہ معاملات منعقد ہوں گے. پروردگار تجھے حسین کی آبرو کا واسطہ ہمیں اس اب سے لے کے جب تک جناب سیدہ امام حسین علیہ السلام جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے بعد حسین مظلوم علیہ السلام پہ گریہ کرنے والوں میں شمار فرما. معبود تجھے مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کی آبرو کا واسطہ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی آبرو کا واسطہ ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت کے دشمنوں کی دشمنی کو ہر سانس جو ہے وہ بڑھا اور ہر سانس اس میں اضافہ فرما. معبود آل محمد کی محبتوں میں اضافہ فرما. تجھے آل محمد علیہ السلام کی آبرو کا واسطہ جتنے مومنین شہید کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں تجھے شہید ثالث کے حق کا واسطہ تجھے اس مقدس شہید کے حق کا واسطہ کہ جس نے اپنی جان راہ حسین میں دے دی. میرے محبوب اس بارگاہ سے کسی کو خالی ہاتھ نہ مراد واپس نہیں لاتا. اے محبوب تجھے مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے حق کا واسطہ منتقم